واسا بلوں کے بوجھ تلے دب گیا، بجلی کی مجموعی ادائیگیاں لگ بھگ 70 کروڑ روپے۔ فیسکو نے 8 بڑے کنیکشنز کاٹ دیے، ڈسپوزل اسٹیشن کو بھی بجلی کی فراہمی بند ہو گئی۔ جھنگ برانچ پر 29 ٹیوب ویلز اور چنیوٹ سے آن لائن بوسٹر پمپنگ اسٹیشن کا کنیکشن بھی کٹ گیا، شہر کو پانی کی فراہمی بند ہو گئی۔ مالی سال کا آخری ماہ سرکار کے اپنے ادارے بجلی کے بل نہ بھر سکے۔ واسا، محکمہ صحت، پولیس، ریلوے اور کارپوریشن سمیت 10 ادارے مجموعی طور پر 66 کروڑ روپے کے نادہندہ۔ بلوں کی عدم ادائیگی سے فیسکو کی ریکوری متاثر۔ مال مفت دلے بے رحم، فیسکو کی 50 لاکھ کی نادہندہ پولیس کا بجلی کے بے دریغ استعمال کا انکشاف۔ 4 تھانوں اور چوکیوں میں بجلی چوری، 24 گھنٹے ایئر کنڈیشنرز چلنے لگے۔ 10 تھانوں کی بجلی کینٹین اور کوارٹرز میں استعمال ہونے لگی۔ ایس ایس پی آپریشنز کو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز کی رپورٹ موصول۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، محکمہ صحت اور سوشل سیکیورٹی بھی محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے نادہندہ نکلے۔ تینوں محکموں میں زیر استعمال گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس ادا نہ ہو سکا۔ محکمہ ایکسائز نے ٹوکن ٹیکس جمع نہ کرانے پر گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ یا فرق کرنے کا عندیہ دے دیا۔ صاف پانی اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے غیر ملکی منصوبوں کی نگرانی اور عمل درآمد کے لیے کمیٹی قائم۔ واسا فیصل آباد کی ناکامی کے بعد پنجاب حکومت کو مداخلت کرنا پڑی۔ ایم ڈی واسا لاہور سید زاہد عزیر نے 6 رکنی کمیٹی کی سربراہی کی۔ فیصل آباد آٹے کی ممکنہ قلت کے لیے ہو جائیں ہوشیار، بجٹ میں آٹے کی فروخت پر ٹرن اوور ٹیکس میں 400% اضافہ، شوکر پر بھی 17% سیلز ٹیکس عائد۔ فلور ملز ایسوسی ایشن فیصلے کے خلاف صف آرا، 24 جون سے فلور ملز بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اربوں روپے کی سبسڈی کا پول کھل گیا، انتظامیہ 1 مہینے بعد بھی فلور ملز کا گندم کوٹا مختص نہ کر سکی۔ رعایت نرخ آٹے کا سستے سہولت بازار میں بھی بحران شدت اختیار کر گیا۔ مزدوروں کے شہر میں مزدور پریشان، گھنٹہ گھر کے اطراف میں بیٹھے مزدور حکومت سے شدید نالہ۔ حکومت کوئی ریلیف نہیں دے رہی، مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا، مزدوروں کی حکام بالا سے دعا۔ ایوب ریسرچ کی مجوزہ نشکاری کے خلاف فیصل آباد جھنگ روڈ پر احتجاج، مختلف اداروں کے ملازمین کا اپنے عہدوں کی بحالی پر زور۔ ملازمین کا مطالبات پورے نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل نہ کرنے پر جڑاوالا میں سینیٹری ورکرز کی احتجاج ریلی، مردوں سمیت خواتین بھی شریک، ہاتھوں میں بینرز اٹھائے، مظاہرین کا ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ۔ زرعی اجناس کی برآمدات کم، بیجوں کی درآمد بڑھ گئی، سیڈز کی درآمد 46,109 میٹرک ٹن تک جا پہنچی۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی سیڈز حاجی گلزار کا ہائیبرڈ بیج کی پروڈکشن پر زور۔ مالی سال 2020-21 کے پہلے 11 ماہ میں ٹیکسٹائل سیکٹر برآمدات میں نمبر 1، اپریل کی نسبت مئی میں 2,03,40,000 روپے کا خسارہ رپورٹ۔ ٹاپ 3 رہنے والے نٹ ویئر، ٹاول اور بیڈ ویئر خسارے میں چلے گئے۔ ادارہ شماریات کی جانب سے ٹیکسٹائل شعبے کی تفصیلی رپورٹ جاری۔ ضلع فیصل آباد کے 80 سے زائد سکولز کی عمارتیں خطرناک قرار، عمارتوں کو گرانے اور اثر نو تعمیر کے لیے فنڈز جاری نہ کیے جا سکے۔ طلباء کے پڑھنے کے لیے کمرے موجود نہیں، تدریسی سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں۔ فیسکو چنیوٹ کی مبینہ غفلت، ٹرانسفارمر پھٹنے کے باعث 3 روز سے محلہ شکور آباد کی بجلی بند، مکینوں کا پارہ ہائی، بجلی بحال کرنے اور ٹرانسفارمر پھٹنے کے واقعات پر قابو پانے کا مطالبہ کیا۔ کارخانہ بازار فیصل آباد میں بجلی کے لٹکتے تار تاجروں کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگے۔ بارشوں کے موسم میں بڑے حادثے کا خطرہ ہے۔ سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکریٹری عباس حیدر شیخ نے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔
چنیوٹ میں ضلع انتظامیہ کی مبینہ غفلت، غلہ منڈی کا احاطہ مکئی کی فصل سے بھر گیا۔ آڑھتیوں نے جھمرا روڈ گراؤنڈ میں کاروبار شروع کر دیا۔ ٹرالیوں کی غیر قانونی پارکنگ سے شہریوں کا گزرنا مشکل ہو گیا۔ سلیمانیہ کالونی فیصل آباد میں سیوریج لائن کی کھدائی عوام کے لیے مشکلات کا سبب بننے لگی۔ گیس پائپ لائن لیک کرنے سے پورے علاقے کی گیس 5 روز سے بند۔ خواتین کو کھانا بنانے میں مشکل، سراپا احتجاج بن گئے۔ 2014 میں شروع ہونے والا سولر سگنل اور منصوبہ فعال نہ ہو سکا۔ ٹریفک حکام نے تمام تر ذمہ داری ٹاؤن میونسپل کمیٹی پر ڈال دی۔ سولر ٹریفک سگنل کے لیے 4 مقامات پر سولر سگنل لگائے گئے۔ کرونا کیسز میں کمی، ڈویژن بھر میں صرف فیصل آباد میں کیسز رپورٹ، 3 مریض جان سے گئے، مزید 3 افراد میں وائرس کی بھی تصدیق۔ جھنگ میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر ٹرانسپورٹرز کی پکڑ، 7 گاڑیاں بند، متعدد کو جرمانہ کیا گیا۔ فیصل آباد کے جنرل ہسپتال سمن آباد میں 8 روز سے کرونا ویکسینیشن ختم۔ اوورسیز پاکستانیوں کا ہسپتال کے باہر احتجاج، نعرے بازی بھی کی۔ زرعی یونیورسٹی میں سٹاف کے لیے کرونا ویکسینیشن سینٹر بنا دیا گیا۔ محکمہ صحت جھنگ کو کرونا ویکسینیشن کی نئی کھیپ مل گئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی ویکسینیشن سینٹر دوبارہ کھول دیے گئے۔ MPA رانا شعیب ادریس کی فیصل آباد کی عدالت سے 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور۔ رکن اسمبلی نے اپنے خلاف مقدمے پر درخواست ضمانت قبل از گرفتاری دائر کر رکھی تھی۔ پاسپورٹ آفس فیصل آباد کے باہر ٹاؤٹ مافیا کا راج، سادہ لوگ شہریوں کو لوٹنے لگے۔ فیس کے نام پر اور فیس کے نام پر شہریوں سے اضافی رقم بٹورنے کا سلسلہ جاری۔ پاسپورٹ فیس جمع کرانا شہریوں کے لیے مشکل مرحلہ بن گیا۔ جھنگ میں اراضی مالکان کا زرعی زمین کو کمرشل کرنے کا کام دھڑا دھڑ جاری۔ حکومتی واجبات کی ادائیگی ممکن نہ ہو سکی۔ 35 لاکھ کے ڈیفالٹرز سامنے آ گئے۔ متعلقہ ریونیو افسران کو ریکوریاں مکمل کرنے کا ٹاسک مل گیا۔ فزکس، کمپیوٹر سائنسز، عربی، زولوجی، انگلش، نام باٹنی کا ٹیچر۔ تاندیوالا میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج محکمہ تعلیم اور سیاسی نمائندوں کی توجہ کا منتظر۔ 1318 طالبات کے لیے صرف 5 لیکچرار، 18 سیٹیں خالی۔ طالبات حصول تعلیم میں مشکلات کا سامنا، والدین بھی پریشان۔ جھنگ میں متعلقہ مضامین کے اساتذہ کی کمی، متبادل اساتذہ تعینات کیے جانے لگے۔ 88 سیٹوں پر غیر متعلقہ اساتذہ کی تعیناتی۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے رپورٹ جاری کر دی۔ سائنس سیٹوں پر جرنل اساتذہ کی تعیناتیوں سے تعلیمی معیار متاثر۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سید مسعود نعمان کا گورنمنٹ پرائمری اسکول جانی شاہ کا دورہ، صفائی ستھرائی اور کرونا SOPs کا جائزہ لیا۔ طلبہ سے خوشگوار انداز میں بات چیت بھی کی۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد زبیر کا THQ ہسپتال جڑاوالا کا دورہ، تمام شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ MS ڈاکٹر رانا عبدالواجد اور ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر آصف لطیف بھی ہمراہ۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ AC نے کمی کو جلد پورا کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ پنجاب کے 2963 فرنٹ ڈیسک اہلکار 5 سال سے مستقلی کے منتظر۔ فیصل آباد کے 137 مرد اور خواتین اہلکار بھی شامل۔ 5 سال سے ایک انکریمنٹ نہ لگا، بار بار یاد دہانی کے باوجود مستقل نہ کیا جا سکا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا احساس پروگرام سینٹر احساس سے آری، شدید گرمی میں بیٹھنے کا انتظام، نہ ہی صاف پانی کی سہولت۔ خواتین انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑیں، حکام کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں مجلس وحدت المسلمین اور بین المذاہب رواداری کونسل کا اجلاس، چاروں مسالک کے جید علماء کی شرکت۔ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی بولے، تمام ممبران یکجہتی امت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ رانا انعام منج نے کہا کہ چاروں مسالک کے علماء اتحاد امت کے لیے یکجا ہیں۔ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم، دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو کی 68ویں سالگرہ۔
قید و بند جھیلی، آمروں کا بہادری سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جمہوریت، مساوات اور عوام کے حقوق کے لیے ثابت قدمی سے جدوجہد کرتی رہیں۔ جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں ریسرچ پروڈکٹیوٹی ایوارڈ تقریب، بہترین ریسرچ پروجیکٹس پر فیکلٹی ممبران میں تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم، وائس چانسلر ڈاکٹر ربینہ فاروق سمیت دیگر وائس چانسلرز نے شرکت کی۔ 20ویں نیٹ بال چیمپئن شپ کے لیے فیصل آباد میں ویمن ٹیم سلیکشن کیمپ لگایا گیا، پنجاب بھر سے لڑکیوں نے اپنے جوہر دکھائے۔ پنجاب نیٹ بال فیڈریشن پنجاب کے زیر صدر میاں عاصم بشیر سمیت دیگر کی شرکت۔ اور فیصل آباد کے معروف نوجوان گلوکار حیدر علی نے نیا گانا ساملا ریکارڈ کرا دیا، گانے کی آڈیو ریکارڈنگ مکمل، ویڈیوگرافی کے بعد جلد ریلیز کیا جائے۔